فاتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين بفتح السين وضمها هنا وبعضهما جبلان بمنقطع بلاد الترك. مشرکین مکہ نے یہود کے کہنے پر حضور پاک علیہ السلام سے 3 سوال کیے تھے آپ کی نبوت کو جاننے اور پہچاننے کے لیے اور آپ کی سچائی کو معلوم کرنے کے لیے. ان میں سے ایک سوال حضرت ذوالقرنین کے بارے میں تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں تفصیلی جواب مرحمت فرمایا اور یہ بتلایا کہ ذوالقرنین نے مختلف سفر کیے اور مختلف سفر کرنے کے بعد مختلف جگہوں پر انہوں نے فتوحات حاصل کی. انہی میں سے ایک واقعہ حضرت ذوالقرنین کا یاجوج ماجوج کے ساتھ پیش آیا، یعنی ان لوگوں کے ساتھ جو یاجوج ماجوج کے قریب رہا کرتے تھے اور ان کی وجہ سے پریشان رہا کرتے تھے. یاجوج ماجوج علامات قیامت میں سے ایک علامت بیان کیے گئے جن کے بارے میں احادیث شریفہ کے اندر مختلف باتیں بیان کی گئی، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج انسانی قومیں ہیں جو سیدنا حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہیں. غیر انسانی قومیں نہیں، یاجوج ماجوج انسانی قومیں ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہیں. اس کی تائید ایک ضعیف حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے. یاجوج ماجوج کی تعداد تمام انسانی تعداد سے کہیں زیادہ ہے. یاجوج ماجوج کی جو اپنی تعداد ہے وہ انسانوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے. چنانچہ مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کے 10 حصے کیے، ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج کے بنائے اور 1 حصہ عام انسانوں کا. یعنی جتنی یہ عام انسان نظر آتے ہیں پوری دنیا کے اندر، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک آنے والے آخری فرد تک یہ 1 حصہ ہے اور 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں. وہ کہاں ہیں؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ پوری زمین کی مسافت 500 سال کے برابر ہے. پوری زمین کی جو مسافت ہے وہ 500 سال. اس 500 سالوں میں سے 300 سال تو صرف سمندر ہے اور 200 سال میں سے 190 سال کی مسافت کی مقدار میں یاجوج ماجوج رہتے ہیں اور بقیہ صرف 10 سال کی مسافت ایسی ہے جس میں پوری انسانیت آباد ہے. 500 سال کی مسافت میں سے 300 سال سمندر کے اور 190 سال یاجوج ماجوج کا مسکن اور بقیہ جو 10 سال ہے وہ پوری انسانیت کا مسکن. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یاجوج ماجوج اور عام انسانوں کے درمیان 1 اور 10 کا فرق ہے. یعنی 1 انسان اور 10 یاجوج ماجوج، 1 اور 10 کا فرق ہے. بہت سی روایات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. یاجوج ماجوج کا خروج حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے. تقریباً 40 سال کا عرصہ ان کا رہے گا. ان کے زمانے کے آخر میں دجال کا ظہور ہوگا. حضرت مہدی کے زمانے کے آخر میں دجال نکلے گا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ آ کر دجال کو ختم کریں گے. دجال کے خاتمے کے فوراً بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا. ادھر دجال مارا جائے گا اور اس کے مرنے کے فوراً بعد یاجوج ماجوج نکلیں گے اور وہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے جیسے سورہ انبیاء کے اندر اللہ نے فرمایا 17ویں پارے کے اندر کہ وہ اتنی کثرت کے ساتھ ہوں گے وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، ہر اونچائی سے اتنی تعداد میں آئیں گے، ایسے نکلیں گے جیسے پھسلتے ہوئے بس آ رہے ہیں. وہی وہ نظر آئیں گے. جب وہ نکل کر آئیں گے اپنی دیوار کے پیچھے سے تو بہت بڑی تعداد آئے گی اور آ کر تمام انسانیت کے ساتھ قتل اور غارت گیری کا معاملہ کریں گے. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر اللہ کے حکم سے کوہ طور پر تشریف لے جائیں گے
اور پھر بقیہ جتنی انسانیت بچے گی یہ یاجوج ماجوج ان کا خاتمہ کریں گے، ان کو ماریں گے، اور مارنے کے بعد سارے سمندر جتنے ہیں سب کو پی کر ختم کر دیں گے، جتنی چیزیں زمین کے اوپر ہوں گی سب کو کھا پی کر ختم کر دیں گے۔ اس وقت پھر عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کی دعا سے پھر اللہ تبارک و تعالی یاجوج ماجوج کو ختم کریں گے، ان کی پوری قوم بیک وقت ہلاک کر دی جائے گی، اور ان کی ہلاکت کی وجہ سے پوری زمین بھر جائے گی، اور ان کی لاشوں سے ایک بدبو پیدا ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ اور مسلمانوں کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لاشوں کو غائب فرما دیں گے۔ غائب کرنے کی ایک صورت یا تو زمین کے اندر دفن ہو جائیں گے، یا پھر وہ سمندر کے اندر ان کی لاشوں کو پھینک دیا جائے گا، کیونکہ سمندر خشکی کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ 300 سال کی مسافت سمندر ہے اور 200 سال کی مسافت خشکی ہے، تو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر ایک پوری زمین پر، پوری دنیا پر ایک عالمگیر بارش نازل ہوگی، جس سے پوری زمین دھل کر پاک صاف ہو جائے گی اور بدبو ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ کوہ طور سے نیچے تشریف لائیں گے۔ پھر کتنا عرصہ رہیں گے؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 40 سال، حضرت مہدی کا زمانہ بھی 40 سال، حضرت عیسیٰ کا زمانہ بھی 40 سال۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 45 سال، 5 سال لگیں گے دجال، یاجوج ماجوج اور ان کے فتنے کے ختم ہونے میں، اور ان کے فتنوں کے ختم ہو جانے کے بعد پھر 40 سال کا زمانہ امن و امان کا ہوگا، وہ انتہائی برکتوں والا زمانہ ہوگا۔ زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی، کوئی آدمی مفلس اور محتاج نہیں رہے گا، کوئی کسی کو نہیں ستائے گا، یہاں تک کہ کوئی درندہ، کوئی بچھو بھی کسی انسان کو نہیں ستائے گا۔ حج اور عمرہ جاری ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حجاز مقدس تشریف لے جائیں گے، مدینہ منورہ جا کر ان کا انتقال ہوگا اور روضہ اقدس میں ان کی تدفین کی جائے گی۔ یہ یاجوج ماجوج سے متعلق مختلف روایات کے اندر یہ بیان کیا گیا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے، مشہور مفسر ہیں سدی، ان سے نقل کیا ہے کہ ذوالقرنین رحمہ اللہ نے جو دیوار بنائی تھی اس میں یاجوج ماجوج کے 22 قبیلے ہیں، ان 22 قبیلوں میں سے 21 قبیلے اس کے پیچھے بند ہو گئے، لیکن ایک قبیلہ باہر رہ گیا۔ 21 قبیلے اس کے پیچھے اور ایک قبیلہ باہر رہ گیا۔ باہر ہو جانے کے بعد پھر چونکہ وہ اس پڑھی لکھی دنیا میں آ گئے تھے، لہٰذا تھوڑا بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا دے دیا تھا؟ تہذیب وغیرہ دے دی تھی۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کے زمانے میں فتنہ تاتاریہ ظاہر ہوا، جس نے خلافت اسلامیہ کو ختم کیا پوری دنیا سے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ فتنہ تاتاریہ جن لوگوں کی طرف سے ہوا، یہ یاجوج ماجوج کے مشابہ لگتے ہیں، اپنے قتل اور غارت گری کی وجہ سے یاجوج ماجوج کے مشابہ، یا کم سے کم ان کو یاجوج ماجوج کا مقدمہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ کا زمانہ 6 صدی ہجری کا ہے، اب سے 800 سال پہلے کا امام قرطبی رحمہ اللہ کا زمانہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو تاتاری جو فتنہ ہے یہ یاجوج ماجوج کے مشابہ، یہ یاجوج ماجوج کا مقدمہ، یاجوج ماجوج نہیں، اس لیے کہ یاجوج ماجوج کا خروج تو کب ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ موجودہ مؤرخین میں سے جن لوگوں نے یہ لکھا کہ روس یا چین یا مختلف قوموں کے بارے میں کہ وہ یاجوج ماجوج ہیں، ان کی یہ بات بالکل غلط ہے اور صحیح احادیث کا انکار ہے، اس لیے کہ اگر ان کو یاجوج ماجوج قرار دیا جائے گا تو صحیح روایتوں کے اندر یہ آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا خروج کب ہوگا؟ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں۔ تو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ یاجوج ماجوج ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ صحیح احادیث کا انکار کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ تو کہا جا سکتا ہے کسی کو کہ وہ یاجوج ماجوج کے مشابہ ہیں، لیکن ان کو عین یاجوج ماجوج قرار دینا یہ درست نہیں، بلکہ صریح غلط ہے اور گمراہی ہے، اس لیے کہ اس سے صحیح احادیث کا انکار لازم آئے گا۔
بہت سے لوگوں نے، بہت سے مورخین نے مختلف اقوام کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہی یاجوج ماجوج ہیں. تو اس لیے یہ کہنا، یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج کے مشابہ ہیں. مشابہت تو ہو سکتی ہے بعض اوصاف کے اندر، لیکن کسی قوم کو موجودہ زمانے کے اعتبار سے کسی قوم کو عین یاجوج ماجوج قرار دینا یہ کھلی گمراہی ہے. اس لیے کہ اس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوگا. تو یہ یاجوج ماجوج، انہی آیات کے اندر اللہ نے ایک سد ذوالقرنین کو بھی بیان فرمایا. یہ سد ذوالقرنین کیا ہے؟ سد کے معنی لغت کے اندر آتے ہیں آڑ کے، مضبوط آڑ. اب چاہے وہ مضبوط آڑ کیسی ہی ہو، کسی بھی چیز کی ہو، اور چاہے وہ مصنوعی ہو اور چاہے قدرتی ہو، لغت کے اندر سد کے معنی مطلقاً آڑ کے آتے ہیں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، فرق ہے. سد کہتے ہیں جو بنائی گئی ہو، مصنوعی، اور سد کہتے ہیں جو قدرتی ہو. وہ آڑ جو قدرتی بن جائے اس کو سد کہا جاتا ہے، اور جو آڑ بنائی گئی ہو انسانوں کی طرف سے اس کو سد کہا جاتا ہے. یہ فرق بعض علماء کی طرف سے یہ بیان کیا گیا کہ جو خلقی ہو، قدرتی وہ سد، اور جو مصنوعی ہو انسانوں کی بنائی ہوئی اس کو سد کہا جاتا ہے. تو بہرحال سد ذوالقرنین، حضرت ذوالقرنین رحمہ اللہ کی بنائی ہوئی دیوار، آڑ. سد کے معنی دیوار کے، کیونکہ دیوار بھی آڑ ہوا کرتی ہے، تو سد کے معنی دیوار کے کیے گئے. یاجوج ماجوج کا علاقہ چونکہ بہت بڑا ہے تو ان کے قتل اور غارت گیری سے بہت بڑی دنیا متاثر تھی. ادھر روسی جو علاقے ہیں داغستان وغیرہ، ادھر سے لے کر اور ادھر چین اور تبت تک پورا وہ علاقہ ان یاجوج ماجوج کے قتل اور غارت گیری سے متاثر تھا. اس لیے مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں نے، مختلف ممالک کے بادشاہوں نے اپنے اپنے ملکوں کی حفاظت کے لیے دیواریں بنوائی. مختلف دیواریں بنائی گئی. ان میں سے 4 دیواریں بہت مشہور ہیں. نمبر 1 دیوار چین، جو سب سے زیادہ مشہور ہے اور سب سے بڑی بھی ہے. چینی دیوار، دیوار چین کے نام سے، جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے 3460 سال کے بعد بنائی گئی. حضرت آدم کے دنیا میں آنے کے 3460 سال کے بعد بنائی گئی. جو چین کے بادشاہ، جو چینی بادشاہ تھا فغفور، اس نے بنائی اپنے ملک کے لوگوں کو یاجوج ماجوج کی قتل و غارت گیری سے بچانے کے لیے. اور اس کے بارے میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ 1200 میل لمبی ہے. 1200 میل لمبی ہے. یہاں سے لکھنؤ بھی 700-800 کلومیٹر ہے، یعنی 600 میل صرف. تو وہ دیوار کتنی بڑی ہوگی؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 1200 میل، بعض نے 1000 میل لکھا، بعض نے 1200 میل لکھا. یہ چینی بادشاہ فغفور کی بنائی ہوئی ہے. یہ سب سے زیادہ مشہور دیوار ہے، لیکن یہ سد ذوالقرنین نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ ذوالقرنین نے مشرق کا سفر کیا، مغرب کا سفر کیا، پھر ایک تیسرا سفر کیا جس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ شمالی جانب تھا، جبکہ یہ چینی جو دیوار ہے یہ مشرق کی جانب. اس لیے دیوار چین کو کسی بھی مفسر اور مورخ نے سد ذوالقرنین قرار نہیں دیا. مشہور سب سے زیادہ یہی ہے دیواروں کے اندر، لیکن اس کو سد ذوالقرنین کسی نے قرار نہیں دیا. دوسری دیوار جو سد ذوالقرنین جس کو قرار دیا جا سکتا ہے، جو دوسری دیوار ہے وہ ہے بخارا اور ترمذ کے علاقے میں. امام بخاری اور امام ترمذی کے جو علاقے ہیں بخارا اور ترمذ، ان بخارا اور ترمذ کے علاقوں میں جو دیوار ہے، ایک وہاں پر دیوار بنی ہوئی ہے، اس کو دربند بھی کہا جاتا ہے. یہ مغل بادشاہ تیمور لنگ کے زمانے میں بھی موجود تھی، اب سے کئی سو سال پہلے. مغل بادشاہ تیمور لنگ کے زمانے میں یہ دیوار موجود تھی. تیسری دیوار ہے روسی علاقہ داغستان، وہاں پر ایک دیوار ہے.
یہ ایک دیوار ہے، روسی علاقہ ہے داغستان کا، وہاں پر یہ ایک تیسری دیوار ہے۔ اور چوتھی دیوار کے بارے میں بتلایا گیا کہ اسی داغستان سے اور اوپر جا کر کاکیشیا کا جو علاقہ کہلاتا ہے، اور بلندی پر جا کر کاکیشیا کا علاقہ، ان دیواروں پر، ان پہاڑوں پر جا کر، اور انہی پہاڑوں کو قفقاز اور کوہ قاف کی پہاڑی بھی کہا جاتا ہے۔ کوہ قاف کی پہاڑی مشہور ہے، انہی پہاڑیوں کو کہا جاتا ہے۔ ان پہاڑیوں کے اوپر بھی ایک بہت بڑی دیوار بنی ہوئی ہے۔ مؤرخین کا ان تینوں دیواروں کے بارے میں اختلاف ہے، کیونکہ یہ تینوں دیواریں ایک ہی مقصد سے بنائی گئی، اور وہ کیا مقصد؟ یاجوج ماجوج سے حفاظت۔ تو ان دیواروں کے بارے میں اختلاف ہوا کہ ان میں سے سد ذوالقرنین کون سی ہے، کیونکہ یہ تینوں شمالی علاقوں میں ہیں، بخارا اور ترمذ کی بھی، داغستان کی بھی، اور چوتھی جو داغستان سے اوپر کاکیسیا کے علاقے میں ہے، کاکیشیا کے علاقے میں، اور جو بخارا اور ترمذ کے علاقے میں جو ہے، جو دوسری دیوار بخارا اور ترمذ کے علاقے میں جو دیوار ہے، جو تیمور لنگ کے زمانے میں تھی، ایک وہ، ایک یہ داغستان کی، اور یہ تیسری کوہ قاف کی۔ ان تین دیواروں کے بارے میں اختلاف ہوا۔ بہت سے مورخین نے لکھا ہے کہ روسی علاقہ داغستان میں جو دیوار ہے وہ سد ذوالقرنین ہے۔ بہت سے مورخین نے اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ سد ذوالقرنین داغستانی علاقے کے اندر ہے۔ لیکن علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان یہ ہے کہ داغستان سے اور اوپر کاکیشیا کا جو علاقہ ہے، جس کو کوہ قاف کی پہاڑی بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر جو دیوار ہے وہ سد ذوالقرنین ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب کا رجحان بھی یہی ہے، اور ابو حیان اندلسی جو مشہور اسلامی مورخ ہیں، ان کا رجحان بھی یہی ہے کہ کاکیشیا کے علاقے میں اوپر جا کر جو دیوار بنی ہوئی ہے وہ سد ذوالقرنین ہے۔ مولانا حفیظ الرحمان صاحب سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان بھی یہی ہے۔ بہرحال تو یہ سد ذوالقرنین کے بارے میں یہ اختلاف ہوا، اور اسی دیوار کی نسبت سکندر کی طرف کی جاتی ہے۔ یہ کاکیشیا کے علاقے میں کوہ قاف کی پہاڑیوں پر جو دیوار بنی ہوئی ہے، بعض علماء نے اس کی اضافت اور نسبت سکندر کی طرف کی، اور بعض علماء نے اس کی اضافت یعنی اس کے بنانے والے کا نام نوشیروہ اور کسریٰ کی طرف اس کی اضافت اور نسبت کی ہے۔ کسریٰ بادشاہ جو گزرا ہے، کسریٰ اور اس کا وہ نوشیروہ، ان کی طرف نسبت اور اضافت کی کہ انہوں نے یہ دیوار بنائی۔ یعقوب حموی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بعض علماء نے لکھا ہے، بعض مورخین نے لکھا ہے، دیکھنے والوں نے، کہ وہ دیوار تانبے کی بنی ہوئی ہے، تانبا پگھلا کر اور اس سے اس دیوار کو بنایا گیا۔ اور قرآن نے بھی اسی کو بیان کیا کہ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے جو دیوار بنائی تھی وہ کس سے؟ تانبا وغیرہ پگھلا کر۔ تو یعقوب حموی وغیرہ نے لکھا ہے کہ کوہ قاف کی پہاڑی پر جو دیوار بنی ہوئی ہے وہ بھی تانبا پگھلا کر اس سے اس دیوار کی تعمیر کی گئی۔ اسی لیے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری وغیرہ کا رجحان یہ ہے کہ وہی دیوار سد ذوالقرنین ہے جو کاکیشیا کے علاقے میں کوہ قاف کی پہاڑیوں پر بنائی ہوئی ہے۔ ثم اتبع سببا، پھر پیچھے لگے ایک سامان کے، یعنی سفر شروع کیا ایک جانب شمالی جانب، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب پہنچے دو آڑوں کے درمیان، سدین سین کے فتحے کے ساتھ، سدین تسنیہ ہے، سدن کا بمعنی آڑ، فرماتے ہیں سین کا فتحہ وضمہ اور سین کا ضمہ بھی ہے، صد اور سد دونوں طرح پڑھا گیا۔ بعض علماء نے، میں نے بتایا کہ بعض علماء نے لکھا ہے صد اور سد کے درمیان میں کوئی فرق نہیں، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ صد کہا جاتا ہے مصنوعی آڑ کو، اور سد کہا جاتا ہے قدرتی آڑ کو۔ بفتح السین وضمہ ہنا وبعد، فرماتے ہیں یہاں پر بھی اور بعد میں بھی، بعد میں جو آگے آ رہا ہے اگلی آیت کے اندر، قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا، فرماتے ہیں یہاں پر بھی وبعد، اور اگلی بعد کی آنے والی آیت، اسی طرح سورہ یاسین شریف کے اندر بھی
وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا۔ یہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ سین کا فتحہ اور سین کا ضمہ سبھی طرح پڑھا گیا، دونوں طرح پڑھا گیا۔ وَبَعْضُهُمَا جَبَلَانِ، فرماتے ہیں یہ دو پہاڑ ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے یہ دو پہاڑ آذربائیجان اور آرمینیا کے علاقوں میں، مصنف فرماتے ہیں بِمُنْقَطَعِ بِلَادِ التُّرْكِ۔ ایک بول تو یہ کہ یہ دو پہاڑ کہاں ہیں؟ آذربائیجان اور آرمینیا کے علاقے میں۔ مصنف فرماتے نہیں بِمُنْقَطَعِ بِلَادِ التُّرْكِ، تا کا فتحہ، بِمُنْقَطَعِ، تا بمعنی فی، منقطع کے معنی آتے ہیں آخری کے، تو بِمُنْقَطَعِ بِلَادِ التُّرْكِ کے معنی ہوئے اے فی آخری بِلَادِ التُّرْكِ، بِمُنْقَطَعِ بِلَادِ التُّرْكِ اے فی آخری بِلَادِ التُّرْكِ۔ اور وہ دو پہاڑ کہاں ہیں؟ ترکی علاقوں میں سب سے کنارے پر، آخر میں، بالکل آخری میں جا کر۔ بِمُنْقَطَعِ بِلَادِ التُّرْكِ سَدَّ الْإِسْكَنْدَرُ مَا بَيْنَهُمَا، فرماتی اسکندر نے دیوار اور آڑ بنائی تھی ان دونوں پہاڑوں کے درمیان، جیسا کہ اس کی تفصیل آئے گی۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمَا أَيْ أَمَامَهُمَا قَوْمًا، فرماتے ہیں اور پایا ان کے آگے، من دون، دون کے معنی پیچھے کے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یہاں اس کے معنی آگے، یعنی حضرت ذوالقرنین جدھر سے آ رہے تھے تو یاجوج ماجوج پیچھے تھے اور ان سے پہلے ایک قوم تھی جو آباد تھی۔ یاجوج ماجوج پیچھے تھے اور ان کے آگے، تو آگے سے مراد یہ نہیں کہ پہلے یاجوج ماجوج اور اس کے بعد پھر وہ قوم، بلکہ آگے سے مراد یعنی یاجوج ماجوج سے پہلے۔ اور بعض علماء نے دونا کے ترجمہ کیا ہے قرب سے، کہ یاجوج ماجوج کے قریب، جب ان پہاڑوں کے قریب، وَوَجَدَ مِن دُونِهِمَا، ان پہاڑوں کے بڑے یعنی آگے پہاڑ پیچھے اور ان پہاڑوں کے پیچھے یاجوج ماجوج، تو یاجوج ماجوج پھر پہاڑ اور پھر اس سے پہلے ایک قوم۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمَا أَيْ أَمَامَهُمَا، اور پایا ان دونوں پہاڑوں کے آگے ایک ایسی قوم کو، لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا، جو بات کو بالکل نہیں سمجھتے تھے۔ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا، نہیں سمجھتے تھے بالکل کسی بات کو، اے لَا يَفْهَمُونَهُ إِلَّا بَعْدَ بُطُوءٍ، نہیں سمجھتے تھے وہ کسی بات کو مگر بہت مشقت اور غور و فکر کے بعد، یا بہت دیر کے بعد، بطو بہت تاخیر سے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ لوگ انسانی تہذیب اور تمدن سے بہت دور یہ قوم آباد تھی، جہاں ان کی اپنی زبان اور لغت بالکل انسانی آبادی سے بالکل ہٹ کر، اس لیے وہ لوگ حضرت ذوالقرنین کی زبان اور ان کی لغت اور ان کی باتوں کو سمجھ نہیں پا رہے۔ حضرت ذوالقرنین ان کی بات کو اور وہ حضرت ذوالقرنین کی بات کو سمجھ نہیں پا رہے۔ وَفِي قِرَاءَةٍ بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْقَافِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ، ایک قراءت کو یفقہون، اور فرماتے ہیں دوسری قراءت کیا ہے؟ بِضَمِّ الْيَاء یف وَكَسْرِ الْقَافِ قِهُونَ یفقهون، نہیں سمجھا پا رہے تھے وہ کوئی بات، لا یکادون یفقهون قولا، اور وہ قریب بھی نہیں تھے کہ سمجھا سکے کسی بات کو۔ تو دونوں طرح اس کو پڑھا گیا، یفقهون وہ خود نہیں سمجھتے تھے، یا یفقهون یفقهون سمجھا نہیں پا رہے تھے، تو دونوں قراتیں پڑھی گئی۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج بالحمزۃ وترکها، کہا ان لوگوں نے، ابھی تو اوپر کہا وَهُمْ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا، اور آگے قرآن کہہ رہا ہے قالوا، انہوں نے کہا، جب وہ سمجھا نہیں پا رہے تھے تو کہا کس طرح؟ امام بیضاوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اے قال مترجمہم، ایک مترجم موجود تھا، اس مترجم کی زبانی انہوں نے کہا، اس لیے کہ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس، سام، حام، یافس، تو یہ یاجوج ماجوج تو یافس کی اولاد ہے، اور حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ سام کی اولاد ہے، تو ان کی زبان الگ اور یاجوج ماجوج اور ان کے قریب رہنے والوں کی زبان الگ، کیونکہ یہ لوگ بالکل ان کے قریب رہتے تھے تو ان کی زبان بولتے تھے، تو ان کی زبان الگ تھی، ان کی زبان الگ تھی،
ایک آدمی وہاں پر ایسا موجود تھا جو وہ زبان بھی جانتا تھا، یہ زبان بھی جانتا تھا، تو ان لوگوں نے اس مترجم کی زبانی کہا، قالوا یا ذا القرنین اے قال مترجمہم، قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج و مأجوج، فرماتے ہیں یأجوج مأجوج حمزہ کے ساتھ اور یاجوج ماجوج حمزہ ترک کر کر الف کے ساتھ، دونوں قرأتیں ہیں، یأجوج حمزہ کے ساتھ بھی اور یاجوج الف کے ساتھ بھی، بالحمزۃ و ترکیہ، امام عاصم کی قرأت حمزہ کے ساتھ یأجوج مأجوج، اور بقیہ قراء کی قرأت الف کے ساتھ یاجوج ماجوج، اسمان اعجمیان لقبیلتین فلم ینصرفا، فرماتے ہیں کہ یہ دو عجمی نام ہیں دو قبیلوں کے، یاجوج ماجوج دو آدمی نہیں بلکہ یہ قبیلے ہیں، بڑے قبیلے، فرماتے ہیں یاجوج ماجوج قبیلوں کا نام ہے، صرف دو آدمیوں کا نام نہیں، کبھی دو ہی آدمی مراد ہو یاجوج ماجوج سے، کہ نہیں، یاجوج ماجوج دو قبیلوں کے نام ہیں اور یہ عجمی نام ہے۔ مصنف فرماتے ہیں اسمانی اعجمیان، یہ دو عجمی نام ہیں دو قبیلوں کے، اور فلم ینصرفا، اور یہ یاجوج ماجوج یہ دونوں نام غیر منصرف ہیں، یہ منصرف نہیں بنتے، یعنی غیر منصرف ہیں، اور غیر منصرف ہونے کی وجہ کیا؟ کیونکہ دو سبب پائے جاتے ہیں، ایک عالمیت اور دوسرے عجمیت، دو سبب پائے جانے کی وجہ سے ان کو غیر منصرف قرار دیا گیا، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ نہیں یہ دونوں عربی نام ہیں، عجمی نام نہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ عربی نام ہے، اور پھر بعض علماء نے لکھا ہے کہ یاجوج ماجوج یا تو یہ ماخوذ ہے کس سے؟ اوج سے، اور اوج کے معنی آتے ہیں تیزی سے چلنا، اور ان کو یاجوج ماجوج اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تیز چلتے ہیں بہت، یا پھر بعض علماء نے لکھا ہے کہ یاجوج ماجوج مشتق ہے عجیج النار سے، اور عجیج النار کے معنی آتے ہیں آگ کا بھڑکنا، آگ کا تیز ہونا، تو اس لیے ان کو یاجوج ماجوج کہا گیا، یعنی یہ کیا ہے؟ عربی نام ہے، عجمی نام نہیں۔ مفسدون فی الارض، یاجوج ماجوج زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، کہیں کے ذریعے سے، بالنہب والبغی عند خروجہم الینا، اس قوم نے یوں کہا کہ ذو القرنین یہ یاجوج ماجوج جب نکلتے ہیں ہمارے طرف، دو پہاڑ تھے، تو پہاڑوں کی وجہ سے راستہ بند تھا، لیکن ان پہاڑوں کے درمیان میں ذرا سا راستہ کھلا ہوا تھا، انہی میں سے یاجوج ماجوج نکل کر آتے تھے اور آ کر حملہ کرتے، اور جو کچھ تازہ چیزیں ہوتی کھانے کے قابل وہ ساری کھا جاتے، ربیع یعنی موسم سرما میں آتے، بہار کے موسم میں آتے، اور جو کچھ ہوتا کھا پی کر ختم کر دیتے، اور جو کچھ سوکھی چیزیں ہوتی اس کو اٹھا کر لے جاتے، انسانوں کو قتل کر دیتے، جس کی وجہ سے یہ سارے لوگ پریشان ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا بالنہب لوٹ مار کرتے ہیں، والبغی اور قتل اور غارت گیری کرتے ہیں، کب؟ عند خروجہم الینا، جو درمیان میں جو ذرا سا راستہ کھلا ہوا ہے اس سے نکل کر آتے ہیں ہماری طرف اور آ کر ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا، کیا ہم آپ کے لیے کچھ اجرت مقرر کر دیں، کچھ مال اپنے مال میں سے دے دیں، یعنی ہم آپ کو کچھ مال دے دیں گے۔ فہل نجعل لک خرجا اے جعلا من المال، جعل مختانہ اجرت، ہم آپ کے لیے اپنے مال میں سے کچھ اجرت متعین کر دیتے ہیں۔ وفی قراءۃ خراج، فہل نجعل لک خرجا، فرماتے ہیں، اور دوسری روایت دوسری قراءت خراج، خرج اور خراج دونوں کے معنی اجرت کے آتے ہیں، بعض علماء نے دونوں کے درمیان میں فرق کیا، فرماتے ہیں خرج کہا جاتا ہے اس کو جو انسان پر آتا ہے، وہ تاوان جو انسان پر آئے، اور خراج اس تاوان کو کہتے ہیں جو زمین پر آئے، اس لیے کہا جاتا ہے عشری زمین خراجی زمین، تو خراج وہ تاوان جو زمین پر آئے، اور خرج وہ تاوان جو انسانی ذات پر آئے، اور بعض علماء نے لکھا ہے خرج کہتے ہیں اس کو جو انسان اپنی خوشی سے دے، کسی کے مجبور کرنے سے نہیں، اور خراج کہتے ہیں اس کو جو کسی کے اوپر ذمے میں لاد دیا جائے، اس کو خراج کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ بعض علماء کے قول کے مطابق دونوں کے درمیان فرق ہے، خراج جو انسانوں پر آئے،
خرچ جو انسانوں پر آئے، خراج جو زمین پر آئے، یا پھر خرچ جو اپنی خوشی سے آدمی دے، اور خراج جو کسی کے اوپر زبردستی ڈال دیا جائے۔ مصنف فرماتے ہیں خرجن وفی قراءۃ خراجن، ایک روایت خراج کی، علی ان نجعل بیننا وبینہم سدا، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان میں ایک مضبوط آڑ بنا دیں، سدن اے حاجزن فلا یصلون الینا، ایسی زبردست آڑ کہ وہ پھر ہم تک نہ پہنچ سکے۔ یہ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، عرض کیا کہ جی آپ کوئی ایسی مضبوط دیوار اور آڑ بنا دیجئے جس سے ہم یاجوج ماجوج سے محفوظ ہو جائیں۔ قال ما مکنی وفی قراءۃ بالنونین من غیر ادغام، مکنی اور دوسری قراءت ہے مکننی، دو نون کے اظہار کے ساتھ، وفی قراءۃ بالنونین مکننی، ادغام کے بغیر دونوں قراءتوں کے ساتھ پڑھا گیا۔ قال ما مکنی، حضرت ذوالقرنین نے فرمایا جو اللہ نے مجھ کو اقتدار دیا ہے، اختیار دیا ہے، یعنی جو اللہ نے مجھ کو مال و دولت اور سلطنت اور بادشاہت دی ہے، فیہ ربی، اللہ نے مجھ کو جس مال کے اندر اختیار اور اقتدار دیا ہے، خیر من خرجکم، وہ بہتر ہے تمہاری اجرت سے۔ یہی جواب کس نے دیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے قاصدوں کو، جب ملکہ سبا نے اپنے قاصدوں کو بھیجا تھا بہت سارا مال و دولت لے کر، سونا چاندی ہیرے جواہرات لے کر، اس وقت بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ اللہ نے جو مجھ کو دے رکھا ہے وہ تمہارے اس سے کہیں بہتر ہے۔ یہی جواب حضرت ذوالقرنین نے دیا کہ اللہ نے جو مجھ کو بادشاہت دے رکھی ہے، سلطنت دے رکھی ہے، اقتدار دے رکھا ہے، مال و دولت دے رکھا ہے، وہ تمہارے اس مال سے کہیں بہتر ہے۔ خیر من خرجکم الذی تجعلونہ لی، جو تم میرے لیے مقرر کر رہے ہو اس سے کہیں بہتر ہے۔ فلا حاجت لی الیہ، مجھ کو اس مال کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ واجعل لکم السد تبرعا، میں تمہارا کام تو کروں گا، تمہاری پریشانی کو دور کروں گا، لیکن مفت میں، بطور احسان کے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو مال و دولت، یا اللہ تبارک و تعالی جس کو قوت اور طاقت، یا جس کو اللہ تبارک و تعالی بادشاہت اور سلطنت یعنی کوئی عہدہ دے، اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی ضرورتیں اور لوگوں کی حاجتیں بغیر کسی دنیاوی قرض کے پوری کریں۔ جیسے حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، مجھے کوئی دنیاوی تمہارے مال و دولت کی ضرورت نہیں، میں اجرت کے بدلے میں نہیں کروں گا بلکہ مفت میں کروں گا۔ تو اللہ نے جس کو استطاعت دے رکھی وہ دوسروں کی حاجتیں، دوسروں کی ضرورتیں کیا کرے؟ اللہ کے دیے ہوئے مال سے پوری کرے۔ اس لیے فرمایا کہ اجعل لکم السد تبرعا فاعینونی، ہاں تمہارے سے جو مجھ کو چاہیے وہ کیا چاہیے؟ مدد، اور مدد کیسی؟ مزدور، انسان چاہیے مجھ کو، یعنی میرے ساتھ کام کرنے کے لیے عملہ چاہیے، کیونکہ میں تو اکیلا ہوں، لہٰذا تم مجھے مزدور دو، یعنی تم اپنے افراد دو مجھ کو کام کرنے کے لیے۔ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ لَمَّا أَطْلُبُهُ مِنْكُمْ، میری تو تم مدد کرو اپنی قوت کے ذریعے سے، یعنی اپنے افراد کے ذریعے سے۔ کب؟ جب میں تم سے اس کا مطالبہ کروں، جب مجھے تمہاری ضرورت ہو تو تم اپنے افراد مجھ کو دینا۔ ایک تو کام یہ، تو پھر میں کیا کروں گا؟ اجعل بینکم وبینہم ردما، تو پھر میں بنا دوں گا تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک بہت مضبوط ردم، صد سے بھی اوپر۔ انہوں نے کہا تھا آپ ہمارے لیے صد بنا دیجیے، حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ میں ردم بناؤں گا۔ ردم اے حاجزن حسینہ، ایک بہت مضبوط دیوار۔ صد کے معنی تو مصنف نے اوپر کہے تھے صدہ اے حاجزہ، مطلق آب، اور ردبہ کے معنی کر رہے حاجزن حسینہ، ایک بہت مضبوط آب۔ گویا کہ ردم صد سے بھی اوپر، اس سے بھی زیادہ مضبوط۔
اجعل بینکم و بینہم ردما، اے حاجزا حسینا، ایک مضبوط دیوار، مضبوط آگ۔ آتونی زبر الحدید، آتونی، اور دوسری قرات ہے ایتونی، لاؤ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے، زبر جمع زبرتن کی ٹکڑا، لاؤ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے۔ معلوم تو ایسا ہوتا ہے حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے دیوار بنانے کے لیے بہت ساری چیزیں منگائی ہوں گی، لیکن وہاں جو کمیاب چیز تھی وہ کیا تھی؟ لوہا۔ لوہا وہاں موجود نہیں تھا، وہ باقی چیزیں تو مل گئی، جو اوزار، جو آلات وغیرہ چاہیے تھے وہ وہاں موجود تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہیں سے بھی تلاش کر کر کیا لے کر آؤ؟ لوہے کے ٹکڑے لے کر آؤ، ہمیں وہ چاہیے۔ اس لیے قرآن نے اہمیت کے ساتھ اس کو بیان کیا، لوہے کے ٹکڑے، ورنہ تو اور بھی چیزیں چاہیے اور بھی چیزوں کا انتظام کیا گیا ہوگا۔ تو آتونی زبر الحدید، لاؤ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے، قطعہ علی قدر الحجارہ، قطع جمع ہے قطعۃ کی، ٹکڑے، اس کے ٹکڑے بڑے بڑے پہاڑ کے برابر، پتھروں کے برابر، بڑے بڑے پتھر، علی قدر الحجارہ التی یبنا بہا، جس کے ذریعے سے دیوار بنائی جا سکے۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لے کر آؤ، چھوٹے چھوٹے نہیں، بڑے بڑے ٹکڑے لے کر آؤ جس کے ذریعے سے دیوار بنائی جا سکے۔ فبنا بہا، وہ لوگ ٹکڑے لے کر آئے۔ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مفسرین نے کہ پہلے بنیاد کھودی اور اتنی گہری کھودی کہ نیچے سے پانی نکل آیا، پھر اس کے بعد اس کے اندر ٹکڑے بھرے، لوہے کے ٹکڑے بھرتے چلے گئے۔ وبنا بہا، اس لیے فرمایا فبنا بہا، ٹکڑے لائے گئے، حضرت ذوالقرنین نے اس کے ذریعے سے تعمیر کی۔ وجعل، بعض نسخے میں بینہا، صحیح ہے بینہما، وجعل بینہما کے اوپر آیا تھا حتی اذا بلغ بین السدین، دو پہاڑ، تو وجعل بینہما الحطب والفحم، اور ان دونوں پہاڑوں کے درمیان حضرت ذوالقرنین نے آگ اور کوئلے، یعنی آگ جمع کی اور کوئلے، خوب کوئلے جمع کیے اور آگ جمع کی۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، صدفین فرماتے ہیں دونوں کے ضمہ، بضم الحرفین، صاد اور دال دونوں کا ضمہ، وفتحہما، اور دونوں کا فتحہ، صدفین، وضم الاول وسکون الثانی، صدفین، تینوں طرح اس کو پڑھا گیا، صدفین، صدفین اور صدفین، فرماتے ہیں تینوں طرح اس کو پڑھا گیا۔ اے جانبی الجبلین، صدفین تسنیہ ہے صدف کا، فرماتے ہیں یعنی دو پہاڑوں کے دونوں جانب۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب تعمیر کرتے کرتے پہنچ گئے کہاں تک؟ بین الصدفین، دونوں پہاڑوں کے کناروں تک، دونوں پہاڑ، اے جانبی الجبلین بالبنا، تعمیر کرتے کرتے یعنی وہ آگ اور کوئلے رکھتے رکھتے کہاں تک پہنچ گئے؟ پہاڑوں کے کنارے تک۔ قالت ووضع المنافخ والنار حول ذلك، منافخ جمع منفخ کی، دھوکنی، جس سے آگ جلائی جاتی ہے، دھوکنی جس کو کہتے ہیں، پتہ نہیں چولہے وغیرہ کے اندر لوہے کے بنی ہوئی ہوتی ہے، اب تو چولہے ہی ختم ہو گئے، گاؤں دیہاتوں کے اندر تو مل جائیں گے، شہروں کے اندر تو ختم ہو چکے ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر چولہے ہوتے تھے اور اس کے اندر ذرا سی آگ رکھ کر، کوئلے وغیرہ رکھ کر، لوہے کا ایک وہ ہوتا تھا اور گھر کے عورتیں دور سے اس کو رکھ کر اس میں پھونک مارتی تھی، کیونکہ قریب جا کر پھونک مارنے سے تو کیا ہوتا تھا؟ آگ سے جلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس کو دھوکنی کہا جاتا تھا اردو کے اندر۔ ووضع المنافخ، دھوکنیاں لائی گئیں، والنار، اور اس کے چاروں طرف آگ، اور پھر کیا فرمایا؟ قال انفخوا، پھر حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ اب اس کو دھونکو، یعنی آگ جلاؤ۔ فنفخوا، انہوں نے دھونکنا شروع کیا، پھونکیں مارنی شروع کی ان منافخ کے ذریعے سے۔ حتی اذا جعلہ، اے الحدید نارا، اے کالنار، یہاں تک کہ کر دیا اس سارے لوہے کو آگ، یعنی مثل آگ کے بالکل
سرخ بنا دیا. اتنی آگ جلائی جو لوہے کے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے وہ بھی بالکل تب کر آگ بن گئے. اتنی اس کے اندر پھونکے ماری گئی. حدیدن نارن ای کن ناری, یعنی مثل آگ کے سرخ ہو گیا بالکل. قال آتونی افرغ علیہ قطرا, فرمایا اب لاؤ میرے پاس قطر, پنگھلا ہوا تانبا. اس لیے مصنف نے اس کی تعریف کی هو النحاس المذاب, پنگھلا ہوا تانبا. قطر کے معنی پنگھلا ہوا تانبا. بعض علماء نے قطر کے معنی کیے پنگھلا ہوا لوہا, اور بعض علماء نے قطر کے معنی کیے پنگھلا ہوا پیتل. تو تینوں معنی کیے گئے, تانبا, پیتل, لوہا. فرمایا آتونی افرغ علیہ قطرا, لاؤ میرے پاس ڈالوں گا میں اس کے اوپر پنگھلا ہوا تانبا. النحاس المذاب, پنگھلا ہوا تانبا. تنازع فیہ الفعلان وحذف من الاول لاعمال الثانی. قطرا فرماتے ہیں کہ یہ منصوب ہے مفعول ہونے کی بنا پر. اس سے پہلے دو فعل آئے ہیں, آتونی, افرغ. اب یہاں تنازع فعلان, قطرا ایک منصوب ایک مفعول, اور اس سے پہلے دو فعل آتونی, افرغ. تو اب دونوں چاہتے ہیں کہ اس کو اپنا مفعول بنائیں. اسی کو کہا جاتا ہے تنازع فعلان. دو فعلوں کا آپس میں تنازع, ہر ایک چاہتا ہے کہ میں اس کو اپنا مفعول بناؤں. فرماتے ہیں تنازع فیہ الفعلان, اس میں فیہ ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف, قطرا کی طرف. اس کے اندر دونوں فعلوں کا تنازع ہو رہا ہے, ہر ایک اس کو اپنا مفعول بنانا چاہتا ہے. فرماتے ہیں وحذف من الاول لاعمال الثانی. اصل تو تھا آتونی قطرا افرغ علیہ قطرا, آتونی قطرا افرغ علیہ قطرا. یہاں سے پہلے قطر کو حذف کر دیا گیا دوسرے کے عمل کرنے کی وجہ سے. گویا کہ یہ قطرہ جو لایا گیا یہ دونوں کا مفعول, یعنی یہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ قطرہ دونوں کا مفعول ہے. پہلے کا جو مفعول تھا اس کو حذف کر دیا گیا دوسرے کے ذکر کرنے کی وجہ سے. حذف من الاول لاعمال الثانی. فأفرغ النحاس المذاب على الحديد المحمى فدخل بين زبره فصار شيئا واحدا. فرماتے ہیں پس ڈالا, حضرت ذوالقرنین نے ڈالا وہ پنگھلا ہوا تانبا اس جلائے ہوئے علی الحدید المحمى, جو وہ جلایا گیا تھا, آگ جس کو بنا دیا گیا تھا لوہے کو, وہ لوہا جس کو جلا کر آگ بنا دیا گیا تھا, اس کے اوپر کیا کیا, پنگھلا ہوا تانبا ڈالنا شروع کیا. فدخل بین زبرہ, تو ان لوہے کے ٹکڑوں کے درمیان میں وہ تانبا گھستا چلا گیا. جیسے سیمنٹ اور گارا اینٹوں کے درمیان میں گھستا چلا جاتا ہے. ایک پتھر رکھا جاتا ہے, دوسرا پتھر رکھا جاتا ہے, پھر اس کے درمیان میں سیمنٹ اور ریت کا بنا کر ڈالا جاتا ہے, تو وہ اندر دونوں کے اندر گھستا چلا جاتا ہے. ایسے ہی لوہوں کے ٹکڑوں کے درمیان میں پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا, جس سے وہ لوہے کے ٹکڑوں کے درمیان میں جو کونے تھے ان کے اندر وہ گھستا چلا گیا اور لوہے کے ٹکڑے کو ایک دوسرے سے جوڑتا چلا گیا. فرماتے ہیں فصار شیئا واحدا, وہ لوہے کے ٹکڑے جن کے ذریعے سے دیوار بنائی گئی تھی ان کے درمیان میں پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا, جس سے وہ ساری ایک دیوار بنتی چلی گئی. جیسے ہوتے ہیں ہم دیوار بناتے ہیں اینٹ کی, تو وہ اینٹیں جڑتی کس کے ذریعے سے ہیں, سیمنٹ کے ذریعے سے, ورنہ تو اینٹیں ایک الگ الگ ہیں. ایک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ رکھی, یہ دونوں اینٹیں الگ ہیں, ان کو جوڑنے کے لیے کیا ہے, سیمنٹ. ایسے ہی لوہے کو ٹکڑے کو جوڑنے کے لیے کیا کیا گیا, پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا, اور وہ ٹکڑے جو الگ الگ تھے وہ پگھلے ہوا تانبا ڈلنے کی وجہ سے وہ سارے آپس میں جڑتے چلے گئے, اور ان کے آپس میں جڑنے کی وجہ سے وہ پوری ایک دیوار بن گئی. فصار شیئا واحدا, وہ کیا ہو گئی, پوری ایک دیوار ہو گئی. فرماتے ہیں فمستاروا اے یاجوج و ماجوج ان یظہروا, نہیں طاقت رکھے یاجوج اور ماجوج نے اب اس کے اوپر چڑھنے کی, اے یعلو ظہرہ لارتفاعہ و ملاستہ,
اس کے چکنا اور اس کے بلند ہونے کی وجہ سے یاجوج ماجوج کے لیے اس کے اوپر چڑھنے کی طاقت نہیں ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس دیوار کی بلندی 100 فرسخ اور ایک فرسخ 3 میل کا، گویا کہ 300 میل کی بلندی، کیونکہ دیوار کی جو بلندی تھی وہ 100 فرسخ، تو 100 فرسخ، ایک فرسخ 1 میل جو ہوتا ہے وہ تہائی فرسخ کا، لہٰذا ایک فرسخ کے اندر کتنے میل؟ 3 میل، تو 100 فرسخ کے کتنے ہوئے؟ 300 میل، تو 300 میل کی بلندی تک دیوار بنائی گئی۔ تو اس کی بلندی، اس لیے مصنف فرماتے ہیں یعلو ظہرہ لارتفاعہ وملاستہ، اس کی بلندی اور اس کا چکنا، کیونکہ لوہے کے ٹکڑے تھے اور اس کے اوپر تانبا، تو بالکل چکنی دیوار، اور اس کی چکناہٹ کی وجہ سے کوئی اس کے اوپر چڑھ نہ سکے، اور بلندی اتنی کہ یاجوج ماجوج کے قد بہت بلند، لیکن چونکہ دیواریں اس سے کہیں زیادہ بلند تھی، اس لیے اب یاجوج ماجوج اس دیوار کے اوپر چڑھ نہیں سکے۔ فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوا، نہیں طاقت رکھی یاجوج ماجوج نے اس کے اوپر چڑھنے کی، وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ طاقت رکھی اس کے اندر نقب یعنی سوراخ کرنے کی، خرقًا لِصَلَابَتِهِ وَسَمْكِهِ، اس کے مضبوط ہونے کی وجہ سے اور اس کے چکنا ہونے کی وجہ سے اور اس کے ٹھوس ہونے کی وجہ سے اب نہ اس کے اندر وہ کوئی سوراخ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اس کے اوپر چڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، نہ اس کے اوپر وہ چڑھ سکتے ہیں اور نہ اس کے اندر وہ سوراخ کر سکتے ہیں۔ یہ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے لوہے کے ٹکڑوں سے اور پگھلے ہوئے تانبے سے یا پیتل سے ایک ایسی دیوار بنا دی کہ جس کے پیچھے یاجوج ماجوج کو بند کر دیا گیا۔ اب کب تک بند رہیں گے؟ حضرت ذوالقرنین نے آگے بتلایا کہ اب وہ بند کب تک رہیں گے؟ جب تک اللہ جل جلالہ چاہیں گے، اور جب اللہ جل شانہ ان کو نکالنا چاہیں گے، اور وہ نکلنا کب ہوگا؟ جب اللہ چاہیں گے۔ یعنی وہ دیوار کب ختم ہوگی؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ عین قیامت کے قریب ہی جا کر ختم ہو، وہ قیامت سے پہلے بھی دیوار ٹوٹ سکتی ہے۔